میرے دیکھنے سننے چاہنے والوں کو میری طرف سے محبت برا سلام. امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے. دوستو میرے پیچھے جو آپ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ دراصل میوزیم ہے جس میں مکے اور مدینے کی جو ہسٹری ہے اس کے بارے میں بہت اچھی معلومات دی جائے گی. اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے, اس کے منییچرز بنے ہوئے ہیں. آئیے میرے ساتھ مل کے رہیے گا, آپ کو بہت لطف و سرور آئے گا. اندر داخل ہوتے ہی سب سے پہلے جس کے اوپر نظر پڑی وہ کعبۃ اللہ کا غلاف کسوہ ہے جس پہ یا رحمان یا رحیم لکھا ہوا تھا. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں تو پرانے زمانے کے سکے جو اس زمانے میں استعمال ہوا کرتے تھے اور اس زمانے کے کچھ برتن وغیرہ رکھے ہوئے ہیں کہ جو استعمال میں آئے, اور زمانے کے بدلتے ہوئے حالات کے ساتھ ساتھ یہ وہ چیزیں ہیں جو پریزرو کی گئیں, جو یہاں سیو کی گئیں. اور یہ نیچے دیکھیں تو بادشاہ جب جنگوں کے اندر اپنے سر پہ خور پہنا کرتے تھے یہ وہ ہے. اور یہ جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان مبارک خطوط کے نقوش ہیں جو آپ نے تمام بادشاہوں کو لکھے تھے. اس کے ساتھ ساتھ یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو پیچھے چھوٹے سے آپ کے پاس چیزیں نظر آ رہی ہیں اسے مد اور ساج کہا جاتا ہے. یہ اس زمانے کے پیمانے ہوا کرتے تھے, جب بھی کسی چیز کا لین یا دین کیا کرتے تھے تو اس چیزوں سے وہ لین یا دین کیا کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتنے چھوٹے سے برتن کے اندر وضو اور غسل کر لیا کرتے تھے. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا. پاس ہی میں یہ قرآن کریم کا عکس رکھا گیا ہے جس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اور بلبائیوں نے آپ پر حملہ کیا تو آپ کا خون مبارک قرآن کے جس حصے پر لگا وہ خون آج بھی مبارک خون آج بھی موجود ہے اور قرآن کریم کی ان آیتوں پر ہے. یہ اسی کی ایک کاپی ہے. اب ہم یہاں سے مسجد نبوی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعمیرات کے بارے میں دکھائیں گے کہ مسجد نبوی کے مراحل سے گزری, اور مدینہ 1400 سال پہلے کچھ اس طرح کی بستی دکھتی تھی. اس کے وسط میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ جہاں آج مسجد نبوی ہے اسے لے کر اس کی تعمیر رکھی, اس کی بنیاد رکھی. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک چھوٹی سی چھت ہے اور اس کے ایک طرف قبلہ ہے اور دوسری طرف اصحاب صفا کا چبوترا ہے, اور ساتھ میں ہی ازواج مطہرات کے چبوترے بنائے گئے, گھر بنائے گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب تحویل قبلہ کا حکم گیا تو قبلہ دوسری طرف چلا گیا اور جو چبوترا تھا وہ تیسری طرف آ گیا. اور جب یہ مراحل اور آگے بڑھے تو مسجد نے تھوڑا سا ایکسپینڈ کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر سیدھے ہاتھ پر ازواج مطہرات کے جو حجرے تھے وہ پہلے 2 تھے, پھر 3 ہوئے, اور پھر اس کے بعد یہ 4 ہو گئے. اور یہ جو جگہ ہیں یہاں پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا, اور یہ جو بیچ کی جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کا حجرہ تھا, اور یہاں ہی آپ آرام فرما ہے اس وقت بھی. تو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہاں پر کچھ ان مراحل میں تھا. یہ انتہائی کچی زمین تھی اور کچی چھت تھی, اور وقت گزرا جیسے جیسے گزرا اور اس کے وقت کے ساتھ ساتھ یہ خراب ہوتی گئیں, اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں یہ چھت گر گئی, اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کے اوپر تعمیرات کا سلسلہ جاری رکھا. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کو تمام کو, یہ ایک چھوٹا سا حجرہ تھا, اس تمام کو آپ نے رینوویٹ کیا اور خوبصورت سا بنایا, جو کہ اگلے مرحلے میں دکھایا جائے گا کہ وہ آپ نے کتنا زیادہ اس کو خوبصورت اور رینوویٹ کیا. تو آپ دیکھیں گے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ اس کے ساتھ ساتھ جو حجرے کی چھت گری تھی, دوسری جو چھتیں ہیں یہ بھی کمزور ہو گئی تھیں, ان تمام کو پوری کی پوری رینوویٹ کر کے جو مین حجرہ مبارکہ تھا اسے اور وسیع کر دیا اور بڑا کر دیا, اور برابر والی چھتیں بھی فکس کر دیں. اور کیونکہ یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مرکز مبارکہ ہے, آپ کی قبر مبارکہ ہے, تو اسے بھی تھوڑا سا بڑا کر دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے گرد ایک 5 کونے دیوار بنائی گئی. کعبۃ اللہ کی دیواریں جو ہیں وہ 4 کونے پر ہیں, اور اسے 5 رکھا گیا تاکہ کعبے سے کوئی مشابہت نہ ہو. اور یہ جو نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ یہاں پر سیسا پلائی ہوئی دیوار نور الدین زنگی نے لگائی. اس کے بعد کے زمانے میں اس قبر مبارکہ کے جو آؤٹر ہے اس پر ایک وال کریٹ کر دی گئی, اور اس پر ایک غلاف چڑھا دیا گیا, ایک پردہ چڑھا دیا گیا, جو کہ آج بھی یہاں پر قائم ہے. اس کے بعد کا مرحلہ جو آیا وہ یہ آیا کہ اس کے اوپر ایک گنبد بنا دیا گیا,
اور چادر کا رنگ جو ہے وہ کچھ تبدیل کر دیا گیا. اس کے برابر میں پوری کی پوری تعمیرات کر کے اس حجرے کو بالکل الگ کر کے اسے بڑا کر دیا گیا, وسیع اور عریض کر دیا گیا. مگر گنبد کا جو رنگ مبارک تھا وہ سفید ہی تھا. گنبد خضرا جو ہے وہ بعد میں بنا, پہلے یہ ابیض ہی تھا, سفید ہی تھا, اسے خوبصورت لگایا گیا. پھر اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا, جو واقعہ یہ تھا کہ آسمانی بجلی آئی, اور آسمانی بجلی کی وجہ سے, کیونکہ یہ اس وقت تک لکڑی میں اور اس طرح سے بنائے جاتے تھے, تو اس کی وجہ سے یہ گنبد جو ہے یہ ڈیمیج ہو گیا. یہ اسے آسمانی بجلی نے آ لیا, تو اگلے بادشاہ نے اسے تبدیل کر کے اس کے اوپر دوبارہ سے ایک رینوویشن کی, اور ایک خوبصورت سی رینوویشن کی, اور مسجد کا جو گنبد تھا یہ دوبارہ بنایا گیا, مگر اب یہ لکڑی کے بجائے دوسرے مٹیریل کا بنایا, جو کہ بڑا خوبصورت اور دلکش نظر آنے لگا. اور پھر اس کے بعد ہماری نگاہوں کا منظر اور یہ خوبصورت دیکھ رہا ہے کہ یہ گنبد کچھ اس طرح سے بنایا گیا. اس وقت بھی اس کا رنگ تبدیل نہیں کیا گیا, اور پھر اس کے بعد اسے گنبد خضرا ہرا رنگ کیا گیا, اور اس کے ساتھ میں کچھ مزید گنبد بنائے گئے جو کہ آج بھی موجود ہیں. یہ چیزیں اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ پہلے کس طرح بنائی گئی اور پھر قبر مبارک کس طرح کی. اب اس کی تفصیلات آپ کے سامنے بتائی جائیں گی. تو دیکھیے, پہلے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حجرہ مبارکہ تھا. یہاں پر یہ جو چھوٹا سا آپ کو دکھ رہا ہے یہاں پر تھا, مگر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا تو آپ کو اپنے گھر میں, کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یا انبیاء جس جگہ پر بھی انتقال کرتے ہیں وہیں پر ہی آپ کی مرکز ہوتی ہے, تو آپ کو اپنے گھر مبارکہ میں ایک جگہ پہ آپ کی مرکز مبارکہ وہ عظیم ٹکڑا آپ کے ساتھ رکھا گیا. یہ مراحل کچھ اس طرح طے ہوئے. پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق آپ کے یار غار جب انتقال کرے تو ساتھ میں ان کی قبر مبارک بنی, اور اس کے ساتھ میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ کو اس میں آپ کے بالکل برابر میں رکھا گیا. تو آج بھی یہ اسی طرح ہیں. اور یہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ان کے ارد گرد بنا دی گئی, اور اس کے اوپر ایک پورا کا پورا ایک گنبد بنا دیا گیا, اور اس کے ساتھ میں تعمیر کر دیا گیا, اور اسے آج بھی پیک کر دیا گیا ہے, اور اس کے پاس ایک خوبصورت سا غلاف لگا دیا گیا ہے. تو وہاں تک آج تک کسی کی رسائی نہیں ہوئی. جو بھی ہم انٹرنیٹ کے اوپر ویڈیوز یا فوٹوز دیکھتے ہیں وہ تمام کی تمام فیک ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارک تک کسی کی رسائی نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر یہ مسجد وسیع کی گئی, تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے وسیع ہونے کا معاملات کتنا پھیلا. اس وقت تک حضرت عثمان غنی کے دور تک یہ مسجد اور قبر مبارک جو تھی یہ تھوڑی الگ تھی. مسجد کا احاطہ الگ تھا. جو چبوترا ہے اسے بھی مسجد کے اندر لیا گیا اور ایک ہی کر دیا گیا. پہلے دو تھے قبلے تھے, اس کے بعد یہ دو قبلوں کی چیزیں رخ تبدیل کر کے پھر انہیں ایک ہی کیا گیا, اور مسجد وسیع سے وسیع تر ہوتی گئی اور خوبصورت سے خوبصورت ہوتی گئی. ہر آنے والا بادشاہ پہلے والے بادشاہ کی چیزوں میں مزید اضافہ کرتا گیا. پھر یہاں پہ پھول اور کیاریاں اور رینوویشنز اور چیزیں بڑھتی گئیں. پھر اس کے بعد عباسی سلطنت آئی, اور عباسی سلطنت نے اس کا نقشہ بالکل تبدیل کر دیا, اور کچھ اس طرح سے یہ خوبصورت اور حسین منظر ہوئی. اس پر مینارے بنائے گئے, اس پر تمام معاملات مسجد کے پورا ستون بنائے گئے, اور ایک دلکش سا منظر بنا دیا گیا. پھر اس کے بعد دوسری حکومت آئی اور انہوں نے بھی اس کے اوپر نقش و نگار کیا, اور قبر مبارکہ جو ہے وہ اب اس کا حصہ بنا دی گئی تھی, اور یہ پوری مسجد اس سے زیادہ وسیع کر کے اس پر مزید مینارے لگا دیے گئے. اور پھر اس کے بعد مزید اگلے بادشاہ نے اپنے آپ پر یہ اعزاز سمجھا کہ اللہ رب العالمین نے اسے یہ توفیق دی کہ اس نے مسجد نبوی کی تعمیر کی, اور مسجد کا ایریا بے حد بڑھا دیا گیا, پورا کا پورا حصہ بڑھا دیا گیا, اور دیکھ سکتے ہیں اس پہ مزید میناروں کا اور مزید گنبد کا اضافہ کیا گیا. اور پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے, تو آپ گنبد خضرا بھی دیکھ رہے ہیں اس میں, تو گنبد خضرا کر دیا گیا. اور پھر اس کے بعد یہ مسجد نبوی علیہ الصلوۃ والسلام کو مزید وسیع کر دیا گیا. تو سلاطین اپنے لیے یہ اعزاز سمجھا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کو مزید وسیع کیا جائے, اسے مزید رینوویٹ کیا جائے, اسے مزید پرکشش اور زبردست بنایا جائے. تو اس طرح کی یہ رینوویشنز ہوتی گئیں, اور پھر آخری مرحلے میں
جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح آج مسجد نبوی ہے اسی طرح اسے بنا دیا گیا اور ایک حسین اور دلکش قسم کا خوبصورت سا ہمارے سامنے نظر آتا ہے. یہ اس کا پورا مکمل ماڈل ہے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا اپنا اور اپنے گھر والوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.